مصیبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، یعنی ایک دین کی اور ایک دنیا کی۔ اب دنیا کی مصیبتیں مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، لیکن دینی مصیبتیں مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتے، وہ ساتھ رہتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مصیبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دنیاوی مصیبت ہے، دوسرے اخروی مصیبت ہے۔ جو دنیاوی مصیبت ہے میرے دوستو ہمارے مرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی جو مصیبت ہے، دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، بھائی مال میں نقصان ہو گئی، دولت میں نقصان ہو گئی، گھر مکان میں نقصان ہو گئی، اور کسی چیز میں کاروبار کے بزنس میں نقصان ہو گئے ہیں، تو یہ کیا ہے بھائی؟ دنیاوی مصیبت۔ کوئی بھی تکلیف اگر اس کو پہنچتے ہیں یہ دنیاوی مصیبت ہے۔ اور دوسرے کیا ہے بھائی؟ اخروی مصیبت، نہ دینی مصیبت۔ جو دینی مصیبت ہے وہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے، کیونکہ وہ موت کے بعد بھی تمہارے ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ بھائی تم نے دنیا کے اندر کیا کیا عمل کیا؟ تم نے دین کو نقصان تو نہیں پہنچایا، نماز تو نہیں چھوڑ دی، اللہ کی ذکر تو نہیں چھوڑ دیا، امانت کو خیانت تو نہیں کیا دی، بھائی حلال و حرام کے اندر تمیز کیے یا نہیں کیا؟ یہ تمام تر چیزیں میرے دوستوں اگر تم نے حلال و حرام کے اندر تمیز نہیں کیا تو گویا کہ تم نے دین کی نقصان پہنچایا، تم نے گویا کہ دین کی نقصان پہنچایا، دین کو تکلیف پہنچائی میرے دوستوں۔ تو یہی چیز تمہارے ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ بھائی مصیبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، یعنی ایک دین کی اور ایک دنیا کی۔ اب دنیا کی مصیبتیں مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، لیکن دینی مصیبتیں مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتے، وہ ساتھ رہتے ہیں۔ پھر فرمایا، اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا۔ اے اللہ صرف دنیا کو ہی ہمارا منتہی مقصود نہ بنا، دنیا کو ہی صرف ہمارے منتہی مقصود نہ بنا، اور نہ ہی ہمارا مبلغ علم صرف دنیا ہی ہو، ہمارے مبلغ علم بھی صرف دنیا نہ ہو، اور ہمارے مصیبت دین کی معاملہ میں نہ بنا، ہمارے تکلیف دین کی معاملہ میں نہ بنانا۔ پھر فرمایا ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا سے جاتے وقت ایمان اور توحید کی بجائے کفر و شرک کو لے کر جائے، پاکیزگی کی بجائے نجاست اس کی حصے میں آ جائے۔ یہی دین کا فتنہ ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ موت کی وقت آ گئی، تکلیفیں پہنچ گئی، بہت سخت بیمار ہے، کینسر کی بیماری ہوگی، ہمارے ایک جاننے والا، میرے دوستوں میرے خیال میں تقریباً 50-60 سال ان کی زندگی کا وہ دعوات و تبلیغ کے اندر لگا دی ہے۔ ان کی دلہن کی بیماری ہوئے کینسر، کسی نے بول دیا کہ بھائی فلاں جگہ پر ٹھٹا لے جاؤ، یہ بیماری صحیح ہو جائے گا، کینسر کی بیماری وہاں۔ کیا کریں گے بابا میرے دوستوں؟ شفا دینے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے۔ بیماری کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ اب آخری وقت میں کہا کہ وہاں کیا ہوگا بھائی؟ کہ وہاں ان کی جو گریلے ہے وہ پکڑنے سے بیماری شفا ہو جائیں گے۔ اب یہ آخری وقتوں میں یہ مصیبت آ گئی ان کے اوپر میں، اب ان کی دین کی آخری وقت میں کفریت اور شرکیت کے اندر وہ ڈوب جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی مصیبت میں دینی مصیبت میں آ کر میرے دوستوں دین کو نقصان پہنچا دے، کہ بھائی وہ کفر اور شرک کے اندر جا کر کہ بھائی بیماری کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اور شفا کون دے گا؟ اللہ کی ذات دے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس نے بیماری دی ہے وہی شفا دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ شفا تو ہر کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت کرو اللہ کی
اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم اطاعت سے درگردانی روگردانی کر لی، اگر تم نے اطاعت سے روگردانی کر لی، اپنے چہرہ کو پھیر لیا، تو یاد رکھا بس ہمارے رسول کی ذمہ تو کھول کر بیان کر دینا ہے. اس کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا. اللہ کی پیغام تمہارے تک پہنچا دیا، میرے رسول کی کام ختم ہے. فذکر آپ نصیحت کرتے رہیں. انما انت مذکر آپ کی کام ہی ہے. لست علیہم بمسیطر آپ کو داروغہ نہیں بنایا گیا کہ بھائی لوگوں کو ہینڈ کپ لگا کر لے کر آ جاؤ گے دین کی طرف، بلکہ آپ کی کام ہے دعوت دینا، آپ کی کام ہے نصیحت کرنا. قبول کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے. بس آپ کی ذمہ ختم ہو چکے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ لا الہ الا ہو، معبود برحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور ایمان والے صرف اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں. دنیا کی ہر چیز عارضی اور فانی ہے، لہذا ان میں سے کسی چیز پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. قابل اعتماد صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی قابل اعتماد نہیں ہے. فرمایا جو اللہ کی ذات دائم و قائم ہے، جو اللہ کی ذات ازلی ہے اور ابدی ہے، وہی تمہارے خالق ہے اور وہی تمہارے مالک ہے. وہی اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، وہی اللہ کی ذات علیم کل ہے، وہی اللہ کی ذات مختار کل ہے. میرے دوستوں، لہذا بھروسہ بھی اسی کے اوپر کیا جا سکتا ہے اور کسی کے اوپر بھروسہ مت کرو.